حضرت شاہ جی تشریف فرما ہے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ آپ نے مائک وائک ساؤنڈ واؤنڈ نہیں دیکھنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ عمران بھائی آپ نے یہ دیکھنا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک حضرت کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیر۔ اور جنہوں نے ٹانگوں سے اپنے ہاتھ لپیٹے ہوئے ہیں، اگر یہ ہاتھ انشاءاللہ حضور کی محبت میں اٹھیں تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ سماعت کیجئے گا، مجھے حضرت یہ دو پرچی آئی ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، تو جس نے یہ پرچے لکھی ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کچھ ارادہ یہاں پر کچھ نئے چیزیں پڑھنے کا بھی ہے، نئے کلام پڑھنے کا بھی ہے۔ یہ سارے میرے پرانے کلام ہیں، ان کے دل کے لیے ایسا کریں گے 2 کلام اس سے پڑھیں گے، باقی آپ کو کچھ نئے سنائیں گے انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو، میرا عشق سمندر جیسا ہو، اور تیرے پیغمبر جیسا ہو، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ، یہ شہادت کی انگلی اٹھا کے اللہ 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 اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح، مجھے لگن نہ پائے زنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ شاہ جی آپ سے پوچھیں گے آواز صحیح آ رہی ہے؟ درمیانہ کام ہے نا، اب کیا کریں؟ اس کے بغیر پڑھے یا اس کے ساتھ پڑھے؟ اس کے بغیر۔ مجھے نعت کا کہا گیا کہ آپ نے جو ہے نا، ہم اپنا وہ تھوڑی خراب کریں گے وہی گراف، یار ہم اپنا محنت کریں، ہمارا تو یہ سرپٹ جو ہے تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کا آواز آ رہی ہے نا؟ آپ نے ابھی محبت دکھانی ہے، جب ہم اپنے آگ میں کود رہے ہیں نا اس طرح، تو آپ نے بھی کوئی محبت دکھانی ہے، واللہ تمہارے کو خوش کر کے جاؤں گا ادھر سے، دعا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے۔
صاحب کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے کہ ابھی صحیح چلے گا، جب صحیح چلے گا تو ٹھیک ہے بھائی ہم پڑھ دیں گے، حضرت کا جیسے حکم ہوگا بالکل درمیانے لیول پہ آپ مائک کو چلائیں بھائی، ہمارے کو آپ کے وہ نہیں چاہیے، بس صرف اتنا ہو کہ لوگوں تک آواز جائے، صحیح ہے بھائی۔ شاعر کیا لکھتے ہیں، دوسرا کلام جو مجھے اس پرچی میں لکھا کہ اس کے بعد میں اپنی ترتیب، لیکن آپ نے بھی اپنی ایسی محبت دکھانی ہے کہ مائک وائک کا غم ہم کو بھول جائے، صحیح ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ایک جگہ پہ رکھو بس، ہاتھ ہٹا دو حضرت، جزاک اللہ، کہ میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھول بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ اگر یہ شعر دلوں کو لگے آخری والا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے پیغمبر کی عظمت کو سلام پیش کریں گے کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا، اور ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجیٰ لکھ دیا ہے۔ محبت آپ دکھا رہے، اس سے آپ نے زیادہ دکھانی ہوگی، صحیح ہے، تاکہ ہمیں یہ وہ غم نہ رہے کسی چیز کا، اور حضور کی محبت آپ کے دلوں میں آئے، ہمیں یہی چاہیے ہمارے کو۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجیٰ لکھ دیا ہے، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجیٰ لکھ دیا ہے۔ مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے، کہ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ سیدھی کو فاروق کو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔
نبی اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، پتھروں دے کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت لوگ کہتے ہیں پٹھان اردو نہیں بول سکتے، بولتے ہیں نا حضرت، لیکن آج آپ کو پٹھان پنجابی سنائے گا۔ ہاں ڈڈو چارجر سنائے گا انشاءاللہ، کوڈو بھائی ماشاءاللہ۔ آج آپ کو پٹھان پنجابی سنائے گا حاجی صاحب، اور شاہ جی اس پنجابی میں نہ لحن جلی ہوگی اور نہ خفی ہوگی، یہ بالکل اوریجنل لاہوری پنجابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ غلطی کا نہ ہونا یہ پٹھان کا کمال نہیں، یہ نبی کی نعت کا کمال ہے، سمجھ گئے؟ ورنہ کدھر پٹھان اور کدھر پنجابی، یار زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں کوئی لاہور میں، اکاڑے میں، دیپال پور میں نہیں رہتا کہ میں پنجابی بھی صحیح بولوں گا، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، لیکن اگر اس پنجابی کے پہلے شعر میں ہی مجھے آپ کی محبت میں تھوڑی سی بھی کمی نظر آئی تو واللہ دو شعر پہ میرے کو آپ سے زیادہ جلدی ہے۔ 12:10 ہو گئے، شاہ جی کو بھی بہت جلدی ہے، رات ہو گئے بھائی، ہے نا؟ ہم آپ کی محبت کی وجہ سے ادھر رکے ہوئے، آپ محبت دکھاؤ گے، ہمیں یہ نہیں چاہیے اپنے جیب میں رکھو، جزاک اللہ، ہمیں آپ کی محبت، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہمیں یہ چاہیے کہ آج یہ پورا کیپ الارٹ گونجے کہ نبی اور صحابہ کے دیوانے تشریف رکھتے ہیں۔ اگر میری آواز آپ کو سمجھ میں آئے، اشعار سمجھ میں آئے تو بتاؤ، نہیں آئے تو ایسے سنائیں گے آپ کو، لیکن ہمارا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ حضور کی کیا شان ہے۔ سماعت کیجئے شاہ جی، یہ کلام آپ کے سید نے لکھا، ساہیوال کے سید تنزیل الرحمن شاہ، اور اس نے خصوصی یہ کلام میرے لیے لکھا ہے اور میں نے اس کو پڑھا ہے، یہ نہیں کہ کسی کا پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں، وہ ایک شاعر ہے اور میں پڑھنے والا ہوں۔ سماعت کیجئے، بس آپ کی گونج دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ مینو عاشقیں لگدائیں زمانہ کمیلی والے دا، یہ اللہ نے ہاتھ بھی دیا، اگر یہ ہاتھ بھی نبی کے لیے اٹھے بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کہ مینو عاشق لگدائیں زمانہ کمیلی والے دا، مینو عاشق لگدائیں زمانہ کملی والے دا، تدے جگ سارا پڑدا ہے ترانہ کمیلی والے، اور سپارہ جہڑوی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، سپارہ جہڑوی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، سپارہ جہڑوی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، ہر ایک نے چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کمیلی والے دا۔ یہ شعر آپ کے لیے حضرت، کیونکہ لکھا ہی آپ کے لیے گیا ہے، میں نہیں بول رہا کہ آپ کے لیے، یہ لکھا آپ کے لیے گیا ہے۔ سماعت کیجئے گا انشاءاللہ، یہ جیسے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو رہے ہیں نا، اس طرح 2-3 پیچھے بھی ہونے چاہیے تو اور مزہ آئے گا۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے محشر وچ، ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے،
حضرت شاہ جی اس شعر پر جو میں ابھی پیش کروں گا، میرا چیلنج ہے انشاءاللہ نبی کا صحابی، نبی کا اور صحابہ کا جو دیوانہ ہے خصوصی طور پہ 2-3 بندے ایسے ہوں گے انشاءاللہ جو مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کے دیوانوں کی طرح کہیں گے سبحان اللہ۔ حضرت شاہ جی کے تخیل پہ قربان جاؤں، شاعر کیا لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر و عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر و عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ، کوئی بھی نہیں خطا جاندہ نشانہ کمیلی والے دا، کوئی بھی نہیں خطا جاندہ نشانہ کملی والے دا۔ ہائے ہائے قربان، شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ ہر ایک ظالم تے جابر دا، ہر ایک ظالم تے جابر دا، خدا نے سر نوا چھڑیا، ہر ایک ظالم تے جابر دا، خدا نے سر نوا چھڑیا، ہر ایک ظالم تے جابر دا، خدا نے سر نوا چھڑیا، ہویا لشکر ہے جس ویلے روانہ کمیلی والے دا۔ آتے ہیں، میری ایک عادت ہے میں پروگرام کے بیچ میں پڑھنے کے بیچ میں پسینہ صاف نہیں کرتا، کیونکہ میں اس پسینے کا خدا سے اجر مانگتا ہوں۔ یہ پسینہ اس کے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے گر رہا ہے اور وہ بہت محبت کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا گلا سلامت ہے یہ اسی محبوب کی وجہ سے، ورنہ جتنا زور ہم لگاتے ہیں کسی کا باپ بھی نہیں لگا سکتا ہے حضرت، یہ صرف نعت کی برکت ہے۔ میں اپنا معروف کلام حضرت شاہ جی پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ یقیناً آپ سب نے وہ کلام سنا بھی ہے اور بہت زیادہ سنا ہے، لیکن تیرے کو پھر بول رہا ہوں یہ ہاتھ ان ٹانگوں سے لپیٹنا بند کر دے، ادھر نہیں دیکھ میرے کو دیکھ، تیرے کو بول رہا ہوں ماشاءاللہ یہ ہاتھ نبی کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت، میں نو آواز نہیں آئی تھوڑی جی، کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وقت کا صحیح مزہ آ رہا ہے، جزاک اللہ۔ میرے ایک جانور مفت میں کاٹے گا نا انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ جو پوچھا نبی نے، جو پوچھا نبی نے، صدیق کا دیوانہ تیار ہو جائے، ہاں یہ ہاتھ دیے نا صدیق کا دیوانہ مست ہو کے بیٹھ جائے، صحیح ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے
ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. حضرت یہ شعر آپ نے نہیں سنا ہوگا, اپڈیٹنگ کی ہے اس کلام میں. انشاءاللہ یہ شعر آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں جو ابھی پیش کر رہا ہوں. شعر کے آخر میں آپ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, ایسا ہے نا, لیکن یہ ایسا شعر ہے جس کے پہلے ٹکڑے میں آپ کہیں گے سبحان اللہ اور آپ کے دل سے بے ساختہ نکلے گا یہ آواز. سماعت کیجئے گا کہ حلیمہ سے آ کر, حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے, سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے, سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں تو جہاں جلوگر ہیں وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا. اور کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا. حضرت شاہ صاحب جب اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لاؤ, معراج کا منظر, شاعر نے ایک شعر میں اس پورے قصے کو بند کیا ہے اور حضور کی شان بیان کی ہے کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا, محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا, محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر حافظ منیر احمد خان. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. شاہ جی یہ شعر آپ کے لیے. کربلا کا منظر, کس کا منظر بھائی, ذرا زور سے بولنا. آج اس منظر میں حسین کا ذکر نہیں کروں گا, بہت سنے آپ, سنے نا ہمارے اکابر سے, علماء سے, حسینیوں سے, اہل بیت والوں سے, ان کی محبت میں حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی باتیں سنی آپ نے, سنی ہے نا. لیکن آج میں کربلا کے سب سے ننھے منھے شہید کی بات کروں گا جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. سماعت کیجئے گا. ویسے میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ ایسا ہو جو کھڑے ہو کہ اس ننھے اصغر کو داد دے, لیکن آپ کی محبت دیکھ کر کہوں گا کہ انشاءاللہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جب حضرت اس ننھے اصغر کی بات سنیں گے, اس کی قربانی دیکھیں گے, بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے اس ننھے اصغر کو سلوٹ پیش کریں گے. اور آپ نے شاہ جی کو بتانا ہے کہ اہل بیت سے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر
بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا۔ ماشاءاللہ، دیکھو کربلا والوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی ہے، ان کا آواز ایسا نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ، نا نا نا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، یہ علی کا انداز تھا۔ وہ تو ہی ہے، وہ علی والا تو ہی ہے، صحیح ہے، ہاں وہ تو ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تو اپنے اندر وہ چیز نہیں لا رہا ہے، وہ غیرت نہیں پیدا کر رہے، وہ الگ بات ہے۔ وہ کہہ رہے نعرے تکبیر، تم کہہ رہے سبحان اللہ، ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی۔ ہاں غیرت انسان کو، مسلمان کو، یہ ہمارا جو پسینے نکل رہے ہیں نا، یہ بھی محبت میں نکل رہا ہے، اور اس کا اجر آپ کو بھی میرے کو دونوں کو ملے گا، ہے نا جی؟ سماعت کیجئے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ پنجابی کا ایک کلام مجھے انہوں نے کہا آمنے سامنے، آمنے سامنے پڑھنا ہے، چلو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ کر اب صبر تو کرے یار، ہے نا؟ ہاں وہ سوئے کربل نبی کی نعت کے بعد آئے گا، صحیح ہے بھائی؟ سماعت کیجئے گا کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، امی عائشہ کے پتر کا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، دست ابو جہل میں کنکری کیا، وصف شاہ خدا آمنے اپنے ہر حربے میں ناکام ہو گئی تو اس نے ایک نیا حربہ چنا، وہ کیا تھا؟ سماعت کیجئے گا کہ کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، میرے کو ایسا بہت مزہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ، کہہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت ہمارے کل میں ایک جگہ پر گیا تھا تو وہاں پر ہمارے
اہل سنت والجماعت ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے بھائی ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بولو گے یار یہ دیکھو اپنے کلام پڑھ رہے. میرے نظر میں ایک ایسا خوبصورت کلام ہے جو کہ ہمارے ایک بریلوی مکتب فکر کے شاعر نے لکھا ہے, لیکن حضرت اتنا پیارا لکھا ہے, اتنا پیارا لکھا ہے, اتنا پیارا لکھا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس انداز سے اس بندے کا شکریہ ادا کروں اور اس کی تعریف کروں. لیکن حضرت یقین کرے آج میرے مولانا رفیق صاحب نے مجھے کہا جانے من وہ کلام لازمی پڑھنا ہے. میں انشاءاللہ میں ضرور, میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں وہ کلام پڑھوں. سماعت کیجئے اور آپ کی وہ محبت دیکھنا چاہتا ہوں. بہت پیارا کلام ہے, قربان جاؤں شاعر نے کس انداز سے وہ کلام لکھا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ وہ میرے سامنے جلدی آ جائے, جلدی آ جائے. ہاں آ گیا. شاعر کیا لکھتا ہے, بس آپ کی ایسی تڑپ بابا میرے لیے نہیں, حضور کی محبت کو نوٹ کرو, اگر دل میں آئے تو بولو ورنہ چپ کر کے بیٹھو. صحیح ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ لے کے آسمانی وہ کتاب آ گئے, لے کے آسمانی وہ کتاب آ گئے, کفر کے سوالوں کا جواب آ گئے. حضرت ٹیڑھ شعر ہے, مزہ آیا نا. ابھی تم نے غیرت دکھائی, غیرت, یہ غیرت دکھانا ہے ماشاءاللہ. کہ لے کے آسمانی وہ کتاب آ گئے, لے کے آسمانی وہ کتاب آ گئے, کفر کے سوالوں کا جواب آ گئے. لے کے آسمانی وہ کتاب آ گئے, کفر کے سوالوں کا جواب آ گئے. اور نور نور ہو گیا ہے, آ گئے ہیں نور, چور چور ہو گیا ہے کفر کا غرور, آمنہ کی گود میں جب آ گئے حضور, آمنہ کی گود میں جب آ گئے حضور, ان کے ساتھ کتنے انقلاب آ گئے, ان کے ساتھ کتنے انقلاب آ گئے, کفر کے سوالوں کا جواب آ گئے. لے کے آسمانی وہ کتاب آ گئے, کفر کے سوالوں کا جواب آ گئے. اللہ اکبر. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تاجداروں کے بھی تاجدار ہے نبی, ہر چمن کی جان ہے بہار ہے نبی, سارے بے قراروں کے قرار ہے نبی, سارے بے قراروں کے قرار ہے نبی. بن کے وہ زمین پہ, بن کے وہ زمین پہ مہتاب آ گئے, بن کے وہ زمین پہ مہتاب آ گئے, کفر کے سوالوں کا جواب آ گئے. اور حضرت اس کلام کا آخری اور بہت ہی فنٹاسٹک قسم کا شعر, مسلمان اس دفعہ تیری سبحان اللہ منہ سے نہیں سینے کا زور لگا کے نکلے, جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو, حضور کے پسینے کو یاد کرو. شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ دونوں عالم کا نگینہ یاد آ گیا, یعنی وہ جانے مدینہ یاد آ گیا, مجھ کو آقا کا پسینہ یاد آ گیا, مجھ کو آقا کا پسینہ یاد آ گیا. کب جب بھی میرے سامنے, جب بھی میرے سامنے گلاب آ گئے, جب بھی میرے سامنے گلاب آ گئے, کفر کے سوالوں کا جواب آ گئے. لے کے آسمانی وہ کتاب آ گئے, کفر کے سوالوں کا جواب آ گئے. ماشاءاللہ. شان صحابہ, شان صحابہ. گڈو چارجر ذرا زور سے. شان صحابہ زندہ آباد. ماشاءاللہ. آئیے, میرے کو ہمارے کوڈو بھائی نے خصوصی فرمائش کیا کہ آپ نے یہ پنجابی کا شان صحابہ پر نعت پیش کرنا ہے, سماعت کیجئے گا. آئیے مل کر محبت کے ساتھ. شاعر کیا خوب لکھتا ہے. ہاں انشاءاللہ بھائی سن تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. کہ میں تابیدار صحابہ دا, میں تابیدار, میں تابیدار صحابہ دا, میں تابیدار, جڑ
جڑا بندہ صحابہ دا تابیدار ہتھ چک کے بولے میں تابیدار صحابہ دا میں تابیدار ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا میرے دل وچ پیار صحابہ دا میں تابیدار صحابہ دا میں تابیدار جد نام صدیق اکبر جد نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل بر جد نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل بر جن غارج ڈنگ تے ڈنگ کھا دے جن غارج ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اوے سردار صحابہ دا میں تابیدار صحابہ دا میں تابیدار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور فاروق نو سونے رنگے آئے فاروق نو سونے رنگے آئے جنوں رب دے کولوں منگے آئے فاروق نو سونے رنگے آئے جنوں رب دے کولوں منگے آئے جد سائے تو شیطان ڈرے جد سائے تو شیطان ڈرے اوے سالار صحابہ دا میں تابیدار صحابہ دا میں تابیدار سونے دا نظر منظور ویے عثمان غنی ذوالنور ویے سونے دا نظر منظور ویے عثمان غنی ذوالنور ویے جڑا محسن دین اسلام دائے جڑا محسن دین اسلام دائے نال چین قرار صحابہ دا میں تابیدار صحابہ دا میں تابیدار سونے دا ویر علی پیارا سونے دا ویر علی پیارا انشاءاللہ یہ جو دوسرا پٹی ہے دیکھو میں بھی آپ کو مزید تنگ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے نا کہ آپ یہ کرو وہ کرو نہیں بھائی آپ محبت کے ساتھ بیٹھو لیکن دوسرا جو شعر پیش کر رہا ہوں وہ آپ حضرات کے لیے ہے تو آپ نے اپنی محبت دکھانی ہے کہ علی کو کچھ لوگ اپنا سمجھتے ہمارے کو لات مارتے کہ یار تمہارا نہیں ہے صرف ہمارا ہے ایسے ہے نا تو آپ نے یہ آج بتانے کہ نہیں علی تمہارا نہیں ہمارا ہے وہ تمہاری محبت بتائی گئی کہ سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سرتاج یہ سیدہ زہرا دا سرتاج یہ سیدہ زہرا دا حیدر دلدار صحابہ دا میں تابیدار صحابہ دا میں تابیدار حضرت گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں جزاک اللہ گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے نانا کیوں ٹھہر جاتا ہے بھائی نانا اس لیے ٹھہر جاتا ہے کہ نواسا بڑا قیمتی ہے تو نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ میرے نواسے کو بیٹھے رہنے دو اسے کھیلنے دو آپ کے پنجاب میں کہتے ہیں نا سڑا سردار آگئے جی یہ 2 نمبر سردار ہے سارے مرنے والے یہ ختم فنا خاک ہونے والے ہے نا ہم پٹھان کہتے ہیں ہمارا خان صاحب آگیا او بھائی جب تم اپنے پاکستان میں اپنے ایسی معمول سرداروں کی تعریف کرو گے تو میں اپنے اوریجنل سردار کی تعریف کیوں نہیں کروں کہ جس کو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے حسین
میں تو کروں گا اس کی تعریف. میرا اوریجنل سردار ہے. میرا کیا ہے بھائی؟ اوریجنل سردار ہے. میں اس کا تعریف کروں گا. باقی تمہارا مرضی ہے. اہل بیت سے محبت دکھانی ہے دکھاؤ, نہیں دکھانی ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے. نہ ہمارے پڑھنے کی ضرورت ہے نہ تمہاری سبحان اللہ کی ضرورت ہے. سماعت کیجیے, شاعر کیا خوب لکھتا ہے. اور آج میرے کو بڑی خوشی ہے, شاہ صاحب تشریف فرمائے ان کے سامنے. اور یہ شاہ جب ایسے کلام سنتے نا, شاہ جو سادات ہوتے ہیں, جب یہ کلام سنتے ان کو ایک عجیب سے ایک ترتیب ان کے سینے میں لگتا ہے. وہ میں اور آپ فیل نہیں کر سکتے جو یہ لوگ فیل کرتے ہیں. لیکن بشرط یہ کہ اصلی سید تشریف فرما. ہاں, اور ماشاءاللہ حضرت کے چہرے کو دیکھو. سادات کے چہرے ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو محبت آئے گی ان کا. سمجھ گئے شعر کیوں لکھتا ہے؟ سماعت کیجئے گا کہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین, اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین, اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین. ارے سوئے کربل ہوا جو روانہ, وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, مجتہد ماریں گے اصحاب ولی ماریں گے. جو بھی کرتے ہیں صحابہ کی تبرہ بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. کہ سوئے کربل ہوا جو روانہ, وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ, وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. سیدہ فاطمہ کے ہیں لختے جگر, جن کے گھر کے ہیں دربان جنوں بشر, کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے قمر, جن کے بابا سے تھرا ہے خیبر قدر. ارے جن کی صورت ہے نورانی, جن کی سیرت ہے قرآنی, جن پہ قربان سارا زمانہ, وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. حضرت علی سے گھرانے سے محبت کرنے والے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ, کہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ, وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا, رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا, خلد سے جوڑے جبریل لے کر کے جا. ارے باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول, باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول, کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا, وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. ہائے ہائے. اور آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن. ارے کنجوسے کہہ دے سبحان اللہ. اب صاحب تیری غیرت کو میں چھیڑ لاؤں, اگر تیرے نسوں کے اندر نہ اہل بیت کی اور صحابہ کی محبت ہے تو بول سبحان اللہ, ورنہ چپ کر کے بیٹھ جا. جس کے دل میں ہے وہ بولے, جس کے دل میں ایسے ایویں ادھر آ کے بیٹھا چپ کر کے بیٹھو. صحیح ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن, جن کو آقا چسائیں لعاب دہن, جن کو آقا چسائیں لعاب دہن, جن کی راہوں میں غلمہ بچھائے نین, جن کی راہوں میں غلمہ بچھائے نین, جن کا رتبہ ہے شاہانہ, جن کا ہر کوئی دیوانہ, ہر زباں پر ہے جن کا ترانہ, وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. قربان خود کو کر کے, شاہ سے بھی یہ دو شعر اونلی تو اڈے نظر آپ کے لیے, کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا, قربان خود کو کر کے
مسلح بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ اور اس شعر پر انشاءاللہ حسین کا دیوانہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہے گا سبحان اللہ کہ دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، مسلح بچا لیا، اور گر گر کے شہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شہ سوار نے نہر فرات پر، ارے دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ اور آخر میں دو شعر میں نام عمر پہ پڑھوں گا۔ وے کسوکلی دل د سردار وانی سردار دغه سیوی، د تشخلی یاران بډیر وی خو یار دغه سیوی، او هر یو حسن عینی ته ګوري چې زډیر خولیم، چنور سپوږمۍ ترې نه شرمیږي رخسار دغه سیوی۔ ماشاءاللہ آپ نے ان شعروں میں اندھی تقلید کرنی ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ اندھا تقلید، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں حضور کی شان پڑھ رہا ہوں۔ وہی چیپ بہلو پس زلو یار نکڑلو ہیر، بلال کا دیوانہ بولے چیپ بہلو پس زلو یار نکڑلو ہیر، و بلال تگورا دمینی بیمار دغا سیوی۔ تو آخر میں کہہ رہا تھا کہ عمر کی شان، اور میں عمر پر دی اینڈ کرتا ہوں۔ عمر کے بعد یار وہ اس وقت وہ اسٹوڈیو کا کلام ہے، پھر کبھی آپ کو سنائیں گے، واللہ میرے کو یاد ہی نہیں ہے، قسم سے یاد نہیں ہے، کیوں جھوٹ بولے؟ سماعت کیجئے۔ حضرت میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب نام عمر آتا ہے شیطان شاٹ ہو جاتا ہے، رینالہ خرد پہنچ گیا ہوگا تقریباً، رینالہ خرد شیطان پہنچ گیا ہوگا، کیونکہ عمر کا نام ہی ایسا ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا، سمجھ گئے بھائی؟ جارحانہ والہانہ عاشقانہ، پتہ چلے کہ عمر کا دیوانہ تشریف رکھتا ہے۔ جب میں نے اپنا واسکٹ نکال کے پھینک دیے تو عمر کا دیوانہ اپنی چادر اٹھا کے ادھر پھینکے گا اور عمر کے لیے غیرت والا ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ اور جو عمر کو عمر کے انداز میں داد پیش کرے گا، یہ مسافر دعا کرتا ہے یا اللہ اسے عمر کی غیرت سے تھوڑا سا ٹکڑا عطا کر دے تو کام بن جائے۔ سماعت کیجئے گا، حضرت شاہ جی شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ حمایت میں جس کی
شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے۔ اور دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر وہ حضرت عمر ہے۔ اللہ بابا زندہ باد۔ حضرت عمر کے دیوانے تو ادھر بڑے جوش و خروش میں، لیکن کیا آپ نہیں ہے کیا؟ اگر ہے تو آپ کی آواز ان سے بھی زیادہ ہے میرے بھائی۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ ہاں، عمر کا کھا کر کیونکہ یہ ہے تیرا ظرف، ورنہ تیرے جیسے ہزار کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سماعت کیجئے کہ نہ صدیق جیسی، ایک منٹ، بے شمار۔ یار ویسے آج میں بھول گیا ختم نبوت پہ پڑھنا، میں ویسے ہر ٹائم میرا فرض ہے ختم نبوت کا آج چلے انشاءاللہ۔ ہاں ہمیں جب تیری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، حضرت امی جب تیری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، کسی عیاش کو میں پارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ہاں سماعت کیجئے گا کہ نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے۔ اور آخری شعر، صبر کر دے، آخری شعر، حضرت تو ادھر کھڑے ہی ہو جا۔ آخری شعر شاہ جی، اور انشاءاللہ عمر کے دیوانے کا دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دو، لیکن ہوا میں اڑ تو سکتا نہیں ہے، لہٰذا عمر کا دیوانہ زمین پہ بیٹھ بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ، کھڑے ہو کے عمر کو آخر میں داد دے گا۔ عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم، قبر میں پڑوسی اور حشر میں خادم رہے گا، پانی چاہیے، حشر میں حضور کا خادم رہے گا۔ اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی؟ بیان کرنے لگا حاجی صاحب، مزہ نہ آئے تو سبحان اللہ واپس ہے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ وہاں پر جو آقا، وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ہے۔ عمر تیری جرأت کو، عمر تیری جرأت کو، عمر تیری عظمت کو، شان صحابہ۔ تو کام بن جائے۔ سماعت کیجئے گا، حضرت شاہ جی شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن
حضرت عمر ہے حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے اور دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر تو حضرت عمر ہے اللہ بابا زندہ باد حضرت عمر کے دیوانے تو ادھر بڑے جوش و خروش میں لیکن کیا آپ نہیں ہے کیا اگر ہے تو آپ کی آواز ان سے بھی زیادہ ہے میرے بھائی شاعر کیا لکھتا ہے ہاں عمر کا کھا کر کیونکہ یہ ہے تیرا ظرف ورنہ تیرے جیسے ہزار کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں سبحان اللہ سماعت کیجئے کہ صدیق جیسی ایک منٹ بے شمار یار ویسے آج میں بھول گیا ختم نبوت پہ پڑھنا میں ویسے ہر ٹائم میرا فرض ہے ختم نبوت کا آج چلے انشاءاللہ ہاں ہمیں جب تیری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو حضرت امی جب تیری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو کسی عیاش کو میں پارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے ہاں سماعت کیجئے گا کہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے اور آخری شعر صبر کر دے آخری شعر حضرت تو ادھر کھڑے ہی ہو جا آخری شعر شاہ جی اور انشاءاللہ عمر کے دیوانے کا دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دو لیکن ہوا میں اڑ تو سکتا نہیں ہے لہٰذا عمر کا دیوانہ زمین پہ بیٹھ بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ کھڑے ہو کے عمر کو آخر میں داد دے گا عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم قبر میں پڑوسی اور حشر میں خادم رہے گا پانی چاہیے حشر میں حضور کا خادم رہے گا اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی بیان کرنے لگا حاجی صاحب مزہ نہ آئے تو سبحان اللہ واپس ہے شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ہے عمر تیری جرأت کو عمر تیری جرأت کو عمر تیری عظمت کو شان صحابہ اللہ
درخواست کروں گا کہ اس پرچم کے سائے تلے، نبی کے پرچم کے سائے تلے علماء کا ساتھ دیں کہ جمعیت کا پرچم، شریعت کا پرچم، صداقت کا پرچم، شجاعت کا پرچم، جمعیت کا پرچم، شریعت کا پرچم، صداقت کا پرچم، شجاعت کا پرچم، یہ توحید باری کی صدبت کا پرچم، یہ آقا کی ختم نبوت کا پرچم، یہ توحید باری کی صدبت کا پرچم، یہ آقا کی ختم نبوت کا پرچم، صحابہ کے معیار حق کا ہے پرچم، یہ اسلاف کی یادگاروں کا پرچم، جمعیت کا پرچم، شریعت کا پرچم، صداقت کا پرچم، شجاعت کا پرچم۔ اور میرے بھائی آخری شعر، اس پرچم، اس ہاتھ کو آپ نے نبی کا پرچم بنانا ہے کہ یہ مدنی کا پرچم، یہ مفتی کا پرچم، یہ مدنی کا پرچم، یہ مفتی کا پرچم، یہ پرچم ہے غوث جمعیت کا پرچم، یہ پرچم ہے غوث جمعیت کا پرچم، یہ احمد علی کی امارت کا پرچم، یہ درخواستی کی جماعت کا پرچم، جمعیت کا پرچم، شریعت کا پرچم، صداقت کا پرچم، شجاعت کا پرچم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بس ٹھیک ہے، گاؤں کے کیسران کے مولانا مفتی